السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورۃ التوبہ آیت 17 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان نہیں ہے للمشرکین، لی لام سے لی اس کا معنی ہوتا ہے فور، کے لیے، مشرکین کے لیے یعنی جو مشرک ہیں ان کے لیے یہ زیبا نہیں ہے، روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے ان یعمرو کہ وہ آباد کریں۔ عین میم را روٹ ورڈ ہے، جیسے عمرہ زیارت کرنا مقصد ہوتا ہے نا، مراد کیا ہوتا ہے؟ زیارت کرنا، آباد کرنا۔ ان یعمرو کہ وہ آباد کریں مساجد اللہ، اللہ کی مساجد کو، اللہ کی مسجدوں کو۔ اس آیت میں مسجدوں سے بطور خاص کون سی مسجد مراد ہے؟ کعبہ معظمہ، مسجد حرام مراد ہے، اور جمع کا صیغہ اس لیے فرمایا گیا کہ وہ تمام مسجدوں کا قبلہ امام کہہ سکتے ہیں، تو اس سے آباد کرنے والا ایسا ہے جیسے تمام مسجدوں کو آباد کرنے والا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مسجد حرام کا چپا چپا وہ سونا مسجد ہی ہے، اس لیے شاید جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہو سکتا ہے کہ مسجد سے مراد جن سے مسجد ہے یعنی جو بھی مسجد ہو کافروں کو اس سے آباد کرنے کی اجازت نہیں۔ اور اس صورت میں کعبہ معظمہ بھی اس میں شامل ہے کیونکہ وہ تمام مسجدوں کا سردار ہے۔ شان نزول بھی بعد میں پڑھیں گی، پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ان یعمرو کہ وہ آباد کریں مساجد اللہ، اللہ کی مساجد کو، اللہ کی مسجدوں کو، شاہدین شہادت گواہی، شاہدین وہ گواہی دے رہے ہیں یعنی شہادت دے رہے ہیں، یا یوں سمجھیں کہ وہ مان رہے ہیں۔ جیسے کافر سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کون ہو، وہ کیا کہتے ہیں؟ میں کافر ہوں۔ کبھی کہا میں مسلمان ہوں؟ نہیں نا۔ اور اس کے علاوہ اعمال بھی گواہی دے رہے ہیں۔ شاہدین حالانکہ وہ خود گواہی دے رہے ہیں، علی اوپر، انفسہم نفس، انفسہم اپنے آپ پر، اپنے نفسوں پر، بالکفر کفر کی۔ مشرکوں کے لیے روا نہیں ہے، زیبا نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ وہ خود اپنے نفسوں پر کفر کی گواہی دے رہے ہیں۔ اولئک یہ وہ بد نصیب ہے، حبطت ہا با تا روٹ ورڈ ہے، مانا ہوتا ہے ضائع ہو گئے، اکارت گئے، اعمالہم ان کے تمام اعمال۔ اب اس میں جیسے ضائع گئے، ایک تو ہوتے ہیں دنیاوی مقاصد کے لیے جب کوئی اعمال کیے جاتے وہ بھی ضائع گئے، اگر کلمہ نہیں پڑھا، کام بڑے اچھے ہیں تو پھر بھی ضائع چلے گئے۔ اگر مسلمان بھی ہو، ہم نے بہت ساری جگہوں پہ پڑھا، حدیث طیبہ بھی آپ جانتے ہیں کہ مسلمان ہوں، اللہ کی رضا مقصود اگر نہیں ہوگی تو تب یہ وہ اعمال وہ درجہ حاصل نہیں کرتے۔ ہم نے وہ اشخاص پڑھے تھے حدیث طیبہ کے اندر جن کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، ان میں سے ایک حافظ قرآن بھی۔ کیونکہ حافظ قرآن کریم جن کا مدعا اور مقصد اللہ کی رضا کے بجائے یہ ہو کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، میری آواز کو سراہیں، تو اللہ فرمائے گا دنیا میں تجھے اس کا ریوارڈ مل گیا ہے، اگر میرے لیے پڑا ہوتا تو تمہیں جنت میں مقام ملتا، لیکن تیرا مدعا کچھ اور تھا تو اس لیے ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم۔ تو اعمال اچھے بھی کریں آپ اور اللہ کی رضا والے ہونے چاہیے۔ بہرحال یہ تو ضمناً میں نے عرض کر دی۔ اولئک یہ وہ بد نصیب ہے، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم جن کے تمام اعمال۔
فرمایا اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ بد نصیب طبقہ ہے جن کے تمام اعمال ضائع ہو گئے ہیں، وفی النار، اور دوزخ کی آگ میں، ہم وہ خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں. جن کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ لوگ کہاں رہنے والے؟ دوزخ میں. کب تک؟ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. وفی النار ہم خالدون، اور وہ دوزخ کی آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. انما یامرو، صرف وہی آباد کرتے ہیں. شروع میں یا آ جائے تو مانا ہوتا ہے ہی، وہ. یامرو، وہ آباد کر سکتے ہیں، آباد کرتے ہیں مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو، من، جو آمنا، ایمان لایا، کس پر؟ باللہ، رب کریم پر، اور والیوم الآخر، روز قیامت پر، واقام الصلاۃ، اقامت جیسے ہوتے ہیں نماز، اقامت کہا جاتا ہے نا، تو کھڑے ہوتے ہیں، تو قائم کیا صلاۃ، نماز کو، یعنی 5 ٹائم کی نماز، شاید واجبات ہر چیز کے ساتھ، اور 5 ٹائم کی نماز، 2-3 نہیں، جو پوری فرض ہیں 5 تو 5 ٹائم جو مقرر ہے اسی کے اندر پڑھنے والے. وآتا الزکاۃ، اور ادا کیا زکوٰۃ کو، ولم یخشا، اور نہیں ڈرتا وہ، الا اللہ، مگر اللہ سے، ولم یخشا الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے. فرمایا کہ صرف وہی اللہ کی مسجدوں کو آباد کر سکتے ہیں جو اللہ پر، روز قیامت پر ایمان لائے ہوں، نماز، اور عملاً بھی بتائیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ کو ادا کیا، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، وہی آباد کرے گا. وعسیٰ، پس امید ہے، اولئک، یہ لوگ، ان یکونوا من المہتدین، مہتدین ہدایت پانے والے، پس امید ہے یہ لوگ ہدایت پانے والوں سے ہو جائیں. یعنی کن کے لیے یہ ساری بشارتیں ہیں؟ جو یہ چیزیں اس میں پائی گئی ہیں ان ساروں پر عمل ہو تو پھر امید ہے کہ وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل ہوں. اجعلتم، کیا تم نے ٹھہرا لیا ہے، کیا تم نے بنا لیا ہے، سقایا، پانی پلانا. قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پہ ہم یہ چیز پڑھ چکے ہیں. پانی کا برتن جو گلاس شلاس ہوتا ہے، سقایا، پانی پلانا. حاجیوں کو بہت بڑی بات ہے، حاجیوں کو پانی پلانا، لیکن اب اس کا شان نزول آپ پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. رب فرماتا ہے اجعلتم، کیا تم نے بنا لیا، سقایت الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارت المسجد الحرام، عمارت اردو میں بھی کہتے ہیں، یہ جو کنسٹرکشن کیوں ہوتی ہے آباد کرنے کے لیے، وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کو آباد کرنا. رب کریم فرما رہا ہے کہ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے والوں کو اور مسجد حرام کے آباد کرنے والوں کو ٹھہرا لیا ہے، بنا لیا ہے. کمن، کاف زبر کا معنی ہوتا ہے طرح، لائک، کمن، اس شخص کی طرح، اس شخص کے اعمال کی مانند، آمنا، جو ایمان لایا، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وجاہدا، اور جہاد کیا. جیم ہاں دال روٹ ورڈ ہے، معنی ہے وسعت، طاقت، تکلف، مشقت. مختلف جگہوں پہ یہ چیزیں استعمال ہوئی ہیں. سورۃ التوبہ آیت 17 کے اندر بھی ہم لوگ پڑھیں گے، والذین لا یجدون الا جہدہم، اور جنہیں اپنی محنت اور مشقت کی کمائی کے سوا کچھ میسر نہیں. اقسم باللہ جہد ایمانہم، سورۃ النور میں ہے، مانے ہیں کہ وہ بڑے زور زور سے قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ وہ اس میں اپنی انتہائی کوشش صرف کریں گے. اجتہاد بھی لفظ آپ نے سنا ہوگا، جس میں بڑے غور و فکر کے بعد، محنت کے بعد کسی فیصلے پر پہنچا جاتا ہے. اور جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں. دشمنوں یعنی جو کفار ہوتے ہیں ان کے ساتھ جہاد، شیطان کے خلاف، نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا. اور سورۃ الحج میں وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اور اللہ کی راہ میں پوری طرح جہاد کرو. پھر قلم کے ذریعے، جان کے ذریعے، مال کے ذریعے بہت ساری اقسام ہیں. ذرا بتائیے آپ کا شمار کس میں؟ قرآن و حدیث میں ہر ایک کے لیے ہر شخص کو موٹیویٹ کیا گیا ہے اور کرنا بھی چاہیے. وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا. اس شخص کی مانند جو ایمان لایا اللہ پر، قیامت پر، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا. اتنا خوبصورت انداز میں سمجھایا کہ یہ جو بڑے نیک کام ہیں، مساجد کو آباد کرنا، پانی پلانا، حاجیوں کو خصوصی طور پر اس شخص کی مانند بنا لیے
جو اللہ یوم آخرت پر ایمان بھی لاتا ہے اور دین مصطفیٰ کو پھیلانے میں اپنا کردار بھی ادا کرتا ہے. لا یستوون، وہ یکساں نہیں ہیں، وہ برابر نہیں ہیں. کون کون؟ پانی پلانے والے اور جہاد کرنے والے، ایمان والے اور کافر، یہ سارے برابر نہیں ہیں عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک. لا یستوون عند اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یکساں نہیں ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں. الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی انہوں نے، جیسے صحابہ کرام سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کدھر چلے گئے؟ محبوب کے کہنے دین مصطفیٰ کی سربلندی کے لیے مدینہ طیبہ چلے گئے. تو خصوصی طور پر وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی انہوں نے، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. کیسے؟ باموالہم، اپنے مالوں سے، وانفسہم، اور اپنی جانوں سے. وہ شان والے لوگ جن کی اللہ تعریفیں کر رہے ہیں. صحابہ کرام اس کے پورے اترتے ہیں نا. رب فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور راہ خدا میں اپنی مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیے، اعظم، بہت بڑا ہے ان کا درجہ، رینک، عند اللہ، اللہ کی ہاں، اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا ہے. وَأُولَئِكَ، اور یہی جو لوگ جن کی ابھی بھی باتیں ہو رہی ہیں نا، ہم الفائزون، فوز، کامیابی، بہت بڑی کامیابی. اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ فائزون، کامیاب ہونے والے، یا انتہائی مقصود پانے والے آپ کہہ سکتے ہیں، مراد کو پہنچنے والے. یبشرہم، ان کو خوشخبری دیتا ہے، ربہم، ان کا رب انہیں خوشخبری دیتا ہے، برحمت منہ، اپنی رحمت، اللہ اکبر، منہ، اپنی طرف سے، وردوان، اور خوشنودی کی، رب کی رضا حاصل ہو جائے، رب کریم کی جن کو رضامندی مل جائے، پھر اور کیا چاہیے. اللہ انہیں خوشخبری دیتا ہے کس کی؟ رحمت کی اور خوشنودی کی اپنی طرف سے، وجنات، اور بہشتوں کی، لہم، ان کے لیے، فیہا، ان میں، یعنی جو جنات ہیں نا، جو بہشت ہیں، ان میں، نعیم، نعمتیں، کتنی زیادہ، بہت زیادہ، عیش، آرام، کوئی دکھ نہیں، جو چیز چاہیے فوراً میسر ہوگی، کوئی درد، کوئی تکلیف، کوئی رنج، کوئی کدورت، کوئی کچھ بھی نہیں. مقیم، دائمی، ایک دو دن کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے. وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور ایسے باغات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے ان میں دائمی نعمت ہوگی. دائمی نعمتیں رب کریم کی طرف سے ملیں گی. آج کوشش کر لیجیے، خالدین، رہیں گے وہ ہمیشہ، فیہا، ان میں، ابدا، ہمیشہ، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں تا ابد، یعنی ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں. ان اللہ، بے شک رب کریم، عندہ، اس کے ہاں، اللہ کے ہاں، اجر عظیم، اجر، صلہ، ریوارڈ، عظیم، بہت بڑا. دنیا کا اینڈ ہم نہیں جانتے، سائنس بڑی ترقی کر چکی ہے، پھر بھی ہم نہیں جان سکتے. اور اس کو اللہ کہتے ہیں متاع قلیل، دھوکے کا گھر، اور قلیل کہا، یہاں کہتے ہیں رب کریم اجر عظیم. آپ خود سوچیں، دنیا اتنی قلیل تو پھر اجر عظیم کتنا ہوگا. آپ کو جنت چاہیے؟ اگر چاہیے تو آج سے محنت کرنا ہوگی، پچھلے گناہ کے لیے استغفار اور آنے والے وقتوں کے لیے تیاری. تو کیا میں توقع رکھوں آپ سے؟ انشاءاللہ بولیے. بہرحال اس کے بارے میں شان نزول پہلے پڑھ لیتے ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آنے پر ذرا اچھا نہیں کہا تو وہ کہنے لگے ہماری برائیاں تو تمہیں نظر آتی ہیں، ہماری خوبیاں چھپاتے ہو۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کی کچھ خوبیاں بھی ہیں؟ تو جواب دیا ہاں، ہم سے تو دیکھیں کہ کیا کیا کام بڑے ہو رہے ہیں، یعنی ہم تم سے افضل ہیں۔ جیسے مسجد حرام کو آباد ہم کرتے ہیں، کعبہ کی خدمت ہم کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی ہم پلاتے ہیں، اسیروں کو رہا ہم کرتے ہیں۔ تو پھر آیت نازل ہوئی کہ مسجدوں کو آباد کرنے کا کافروں کو کوئی حق نہیں، کیونکہ یہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے آباد کی جاتی ہیں۔ تو جو ہو ہی اللہ کا منکر اور اس کے ساتھ کفر کرے، وہ کیا مسجد آباد کرے گا؟ ایمان کے بغیر کوئی عمل معتبر نہیں۔ ایک تو کافروں کو منع کر دیا گیا، وجہ بھی یہی ہے نا کہ جب وہ اللہ کوئی نہیں مانتے تو اللہ کے گھر کیسے وہ آباد کر سکتے ہیں؟ پھر شاہدین علی انفسہم بالکفر، یہ بھی واضح طور پہ بتا دیا، یعنی یہ دونوں باتیں کس طرح جمع ہو سکتی ہیں کہ آدمی کافر بھی ہو اور خاص اسلامی اور توحید کی عبادت خانہ کو آباد بھی کرے، اور فرمایا ان کے تمام اعمال ضائع ہوں گے، کوئی مقبول نہیں ہوں گے، اور انجام کیا ہے؟ جہنم۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ کفار کی نیکیاں جیسے مساجد کی اتنی بڑی بات ہے، اللہ کے گھر کو آباد کرنا، مسافر خانے، کنویں، بہت سارے کام، بھلے وہ دنیا میں اچھے کام کر رہے ہیں لیکن آخرت میں ان کو اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو کیا اللہ ضائع کر دے گا؟ نہیں، اللہ کریم کسی بندے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، ان کو ریوارڈ دنیا کے اندر ہی دے دیا جائے گا۔ جیسے آج کل آپ لوگ نہیں کہتے وہ کافر لیکن کام سارے مسلمانوں جیسے کر رہے، کہتے ہیں نا وہ اتنے اچھے، وہ امانت دار، وہ ایسے، تو ان کو ریوارڈ دنیا میں عزت کی صورت میں رب کریم دے دے گا۔ جیسے ایک ایگزامپل سے سمجھا دوں، کسی بندے کے پاس کتنا ہی نالج کیوں نہ ہو، وہ ہر میدان میں فتح تو پا سکتا ہے، لیکن فرسٹ سیکنڈ پوزیشن وہی لے گا کہ جو رجسٹریشن کروا کے کمرہ امتحان میں بیٹھے گا، باقاعدہ پیپر دے گا، تو پھر وہی ریوارڈ پا سکتا ہے یا کلاس میں نمبر حاصل کر کے فرسٹ سیکنڈ پوزیشن لے سکتا ہے۔ اگر ہم لا الہ پڑھ کے رجسٹریشن نہیں کروائیں گے تو پھر کمرہ امتحان میں نہیں بیٹھ سکیں گے، تو ہماری رجسٹریشن، ہم خوش نصیب ہیں نا، ہم لوگ پیدائشی طور پہ ہو چکی ہے، تو اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اور فرمایا کیا کہ مساجد کو آباد کرنے کے حقدار کون ہیں؟ مومنین۔ مسجدوں کو آباد کرنے میں سارے کام جیسے جھاڑو دینا، صفائی کرنا، روشنی کرنا، مسجدوں کو دنیا کی باتوں سے اور ایسی چیزوں سے محفوظ رکھنا جن کے لیے وہ نہیں بنائی گی، ان مساجد نہیں بنائیں گی، تو مسجدیں آباد کرنے اور ذکر کرنے کے لیے ہی بنائیں گی، اور علم کا درس بھی ذکر میں شامل ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ مسجد نبوی میں سب سے پہلے اعلیٰ فرش حضرت عمر فاروق نے ڈلوایا تھا، اس سے پہلے بجری تھی، پھر جو خوبصورت بلڈنگ وہ حضرت عثمان غنی نے تیار فرمائی، قندیلیں اور جیسے ہوتی ہیں چراغ وغیرہ وہ حضرت تمیم دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روشن کی، اور عہد فاروقی میں رمضان کی تراویح کے موقع پر حضرت عمر فاروق نے چراغاں کیا، اور حضرت علی نے حضرت عمر فاروق کو نور قبر کی دعا بھی تھی، اور حضرت سلمان نے بیت المقدس میں کبریت احمر کی روشنی کی، جس کی روشنی 12 مربع میل میں ہوتی تھی، اور سے چاندی سونے سے آراستہ فرمایا گیا۔ باہر طور پر مساجد کو بنانا اور اس کو آباد کرنے کا احادیث میں ہمیں حکم ملا ہے۔ حضرت انس راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدیں تعمیر کرو اور انہیں محفوظ بناؤ۔ مصنف ابن ابی شیبہ ہے۔ اس میں کیا حکم ہے؟ مساجد کو تعمیر کرنے کا۔ دوسرا، خالی بنا کے چھوڑ نہیں دینا بلکہ آباد کرنا، محفوظ کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی سے روایت رسول اللہ کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، بحوالہ مسلم شریف۔ آپ جنت میں گھر چاہتے ہیں؟ چلیں کوشش کرتے ہیں۔ تعالیٰ قرآن آپ کے سامنے ہے، اس کی عمارت کو بنانے میں، اپنی جنت کو بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ابھی جیسے ہمارے پیسوں کی قلت کے سبب کام رک گیا تو سارے مل کے ایک ایک اینٹ بھی ڈالیں گے تو جنت میں بھی گھر بن جائے گا اور ہم کسی قابل بھی ہو جائیں گے۔ بہرحال حضرت انس سے روایت رسول اللہ کا فرمان
کہ جس نے اللہ عز و جل کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرے گا؟ جنت میں گھر بنائے گا۔ بحوالہ ترمذی شریف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے یہ مسجد اس لیے بنائی تاکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ بحوالہ ابن ماجہ۔ پھر حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رسول اللہ کا فرمان، جس نے اپنے حلال مال سے وہ گھر بنایا جس میں اللہ کی عبادت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا۔ بحوالہ معجم الاوسط۔ اب دیکھیں، ایک تو آپ بھی دعا کریں، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، رزق بھی اللہ کا دیا ہوا، اسی کی دیے میں سے اس کے لیے جب ہم کچھ کریں گے تو تب بھی ہمیں جنت مل سکے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب بندے کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے، ان میں سے ایک مسجد تعمیر کرنا ہے۔ بحوالہ شعب الایمان۔ اب مساجد بنانا، پھر تعمیر کرنا اور چلانا بھی، آباد کرنا بھی، اس میں طالب علم ہوں ان کو کھانا پینا سب کچھ ان کو دیا جاتا ہے۔ اور خوش نصیب کون سے لوگ ہیں؟ جو بناتے بھی ہیں اور جو بنی ہوئی ہیں صحیح العقیدہ لوگوں کی، جہاں اچھے بچے تیار کیے جاتے ہیں۔ اس میں کسی طریقے سے بھی اگر آپ حصہ ڈال سکتے ہیں تو ضرور ڈالیے۔ بار بار کہوں گی قطاع القرآن کو لازمی آباد کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ پھر ایک اور چیز سے جیسے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ آیا نا کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یعنی اپنے دینی معاملات میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور کام کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ اللہ سے ڈرنا اور دوسرا ہے کہ غیر اللہ سے ڈرنا، جیسے سانپ، وہ اللہ تو ہمارے نہیں ہے، اندھیرے سے بندہ ڈر جاتا ہے، درندے سے، زہریلا جانور وغیرہ سے ڈر جاتے ہیں نا، تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرنے کے یہ خلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ فطری خوف ہے، اس کو ہم شرک تو نہیں نہ کہہ سکتے کہ وہ سانپ سے ڈر کے ہیں، وہ تو فطری خوف ہے نا۔ تو بہرحال اس سے بچنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جیسے سانپ آ رہے تو نہ کہ میں تو ڈرتا ہوں، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، تو پھر یہ بیوقوفی کہلائی جاتی ہے۔ تو بہرحال اللہ بات ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو اس میں کیا فرمایا گیا کہ کفار کو مومنین سے کچھ نسبت نہیں اور نہ ان کے اعمال کو ان کے اعمال سے کوئی نسبت، کیونکہ کافر کے اعمال تو گئے ضائع، بھلے وہ حاجیوں کے لیے سبیل ہی کیوں نہ لگائیں، مسجد حرام کی خدمت کریں، جبکہ مومن کے جو اعمال ہیں، مومن کے جو اعمال ہیں ان کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر خصوصی طور پہ یہاں جہاد کا تذکرہ ہے، تو آپ کوئی جہاد کرتے ہیں؟ کیونکہ بعد میں آیا نا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد، تو اسپیشلی 3 صورتیں جو بہت مشہور ہیں، جان سے جہاد کرنا جیسے مساکین کرتے تھے، پھر مال سے جہاد کرنا جیسے معذور مالدار مومن کا عمل، غازی کو گھوڑا دے دیا یا کوئی بچہ پڑھ رہا ہے اس پہ اوپر صرف کر دیا، بہت سارے جان مال دونوں سے جہاد کرنا، یہ بڑی خوش نصیب لوگوں کا کام ہے۔ تو کیا ہم آج بھی جہاد کر سکتے ہیں؟ ایک سوال آتا ہے نا ذہن میں۔ چلیں ان لوگوں کو جیسے صحابہ کرام تھے، ان کو تو اللہ نے مواقع دیے، تو کیا ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے، جہاد کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، برائیوں کے خلاف جہاد، جس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ لیکن اگر کفار کے مقابلے میں آنا پڑے پھر کہ میں تعلیم دے رہا ہوں، نہیں، ہر چیز کی الگ الگ یعنی سچویشن کے تحت اس کی فضیلت بیان کی جائے گی۔ تو جو جہاد کرتے ہیں اللہ کے لیے، ان کے لیے اس میں بات ہے کہ ایک تو انہیں اللہ کی رحمت اور رضا نصیب ہوگی، جسے حضرت صوبان سے روایت ہے رسول اللہ کا فرمان کہ بندہ اللہ کی رضا تلاش کرتا رہتا ہے اور اس جستجو میں رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل امین سے فرماتا ہے میرا فلاں بندہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، آگاہ رہو کس پر میری رحمت ہے، یہ رب فرما رہے ہیں۔ جبریل امین کہتے ہیں کہ فلاں پر اللہ کی رحمت ہے، پھر یہ بات عرش اٹھانے والے فرشتے کہتے ہیں، یہی ان کے ارد گرد کے فرشتے کہتے ہیں، حتیٰ کہ 7ویں آسمان والے بھی یہ کہنے لگتے ہیں، پھر یہ بات
خوشبو پھیلتے پھیلتے زمین پر بھی آ جاتے بحوالہ مسند امام احمد۔ پھر حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول اللہ کا فرمان، بے شک اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا، اے اہل جنت، وہ عرض کریں گے جی رب کریم ہم حاضر اور مستعد ہیں۔ رب فرمائے گا کیا تم راضی ہو؟ جنتی عرض کریں گے کہ ہم کیوں نہ راضی ہوتے، جبکہ تو نے ہمیں وہ عطا فرمایا جو اپنے مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ رب فرمائے گا میں تمہیں اس سے بھی افضل چیز عطا فرمانے والا ہوں۔ عرض کریں گے مولا کریمہ کون سی چیز اس سے افضل ہے؟ رب فرمائے گا کہ میں نے اپنی رضامندی کو تمہارے لیے حلال کر دیا، یعنی اس کے بعد اب تم پر کبھی ناراضگی نہیں ہوگی، بحوالہ بخاری شریف۔ پھر اب یہ جو شان والے لوگ ہیں نا، ایک اور جگہ بھی ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے پورے پورے اجر دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ کامیاب۔ اور دنیا کی زندگی تو ہے ہی دھوکے کا گھر۔ اب دیکھیں خوش نصیب تھے وہ صحابہ کرام جیسے عشرہ مبشرہ، ان کو تو نام لے لے کے رسول اللہ نے بتایا نا، اور صحابہ کی تو شان بھی بہت زیادہ یاد رکھے۔ محبوب کریم نے خود فرمایا، ایک جگہ نہیں بہت ساری جگہ پہ فرمایا،